کہ تیرے ابا نے کہا ہے یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے تیرے رستے میں کٹنے کا۔ ہاں پھر پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ تیرے ابا نے عبداللہ نے کہا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے، اتنی بات چاہیے مجھے کہ جب مجھے ایک بار دوبارہ زندگی عطا کر دے، جو مجھے کٹتے ہوئے مزہ آیا تھا میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا عبداللہ میں تیرے لیے اپنا ضابطہ قانون تو بدل نہیں سکتا، جو ایک بار دنیا سے آ گیا ہے اس نے دوبارہ جانا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور حضور نے فرمائی، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد ایک سیلاب آیا بڑا سخت اس وقت، تو حضرت جیسے سیلاب آتا ہے یا آپ کے علاقہ تو پہاڑی علاقہ ہے، ہمارا زرخیز علاقہ ہے، بارشیں زیادہ ہو جائیں قبریں بیٹھ جاتی ہیں، تو حضرت عبداللہ کی قبر سے میت نکل آئی، فرمایا ایسے تھی سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے آج ہی شہید ہوئے ہوں۔ اور میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ مقام صحابہ کو دیا اور غلامان صحابہ کو بھی دیا۔ ہمارا نوجوان گجرانوالے کا چودھری محمد قاسم شہید رحمت اللہ علیہ لاہور میں دشمنان صحابہ نے اغوا کر کے اس کی ہاتھ گردن سب کاٹ دیے، لاہور کی انتظامیہ نے لاوارث کر کے قبرستان میں دفن کیا۔ 22 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 22 دن کے بعد اجازت طلب کی گئی لاہور انتظامیہ سے، قبر کشائی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا 22 دن ہو گئے، مولویو تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے احباب کہہ رہے تھے یہ شہید ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ نے کہا بڑے ماسک انہوں نے، بڑی سکوٹیاں، بڑی پرفیومیں انتظامیہ نے جب قبر سے میت نکالے، چناٹ کے رہنے والوں 22 دن کے بعد چودھری قاسم کے کٹے ہوئے اعضاء سے خون ایسے بہ رہا تھا جیسے ابھی شہید ہوا ہے۔ یہ صحابہ غلام دوستی کا صلہ ہے۔ اگر صحابہ کے ساتھ تعلق رکھو گے انشاءاللہ قیامت والے دن یہی صحابہ اپنے لشکر کے ساتھ ملا کر کے لے گئے۔ یہ ایک ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ جمعے کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے جس طرح صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ تن من دن قربان کر دیا ہے۔ 1400 سال کے بعد اب 1442 ہجری چل رہا ہے، اس دور میں بھی الحمدللہ ہم انہی صحابہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور زندہ مثال میرا ڈاکٹر عادل خان، زندہ مثال اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں، 63 سال کی عمر میں آپ نے تو دیکھا سنا پھوڑے حضرت سلمان فارسی، یہاں ڈاکٹر عادل خان کے صحابہ پہ قربان ہو۔ کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت اپنی سیکورٹی یہ حالات، کہتے ہیں اگر صحابہ پہ قربان ہو جو اس سے بڑی کیا سعادت۔ بوڑھے کا بھی یہ جذبہ ہے، آپ کا بھی یہی ہے؟ سارے بتاؤ بابا جی آپ کا بھی یہی ہے؟ کراچی میں 4 بھائی شہید ہوئے۔ حضرت فاروقی صاحب دعوت برکات عالیہ فرماتے ہیں ہم نے بابا کا ہاتھ پکڑ کے قریب کیا، بابا کہتا ہے فاروقی صاحب یہ تو 4 ہیں، 4 اور بھی ہوتے وہ بھی اسی مشن پہ دے دیتے۔ جذبے دیکھو، کیوں نہ ہو یہ جذبے کہ صحابہ نے مصطفیٰ سے کچھ بچا کے رکھا، کچھ بچایا، سب کچھ لٹایا، کچھ بچایا، سب کچھ لٹایا ہے انہوں نے۔
کس پہ؟ ناموس رسالت، سب کچھ لٹایا۔ آج لوگ تو غلط زبانیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے، تو انشاءاللہ ان کا حال وہ ہوگا کہ دیکھو گے برا حال صحابہ کے ادب کا، جس نے مہتاب پہ تھوکا گویا کہ اپنے منہ پہ تھوکا۔ انشاءاللہ چہرے سیاہ ہوں گے، انشاءاللہ جہنم کا بالن بنیں گے۔ صحابہ سے دوستی، صحابہ سے محبت، صحابہ سے پیار، صحابہ سے الفت جب دلوں میں بٹھاؤ گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے، گلی گلی کوچا کوچا، اور جب اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، انشاءاللہ پھر دیکھنا دشمن اپنی موت خود مر جائے گا۔ اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے ہمارا تعلق صحابہ سے۔ جتنے بھی مسلمان طبقے ہیں الحمدللہ یہ بیداری آئی ہے، تمام مکاتب فکر، جو دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سارے صحابہ کے غلام، اور جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم اس کے جوتے اپنے سر پہ اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی ادھر یہ اعلان کرے کہ میں صحابہ کا غلام ہوں، صحابہ کے غلام، اس کے جوتے اپنے سر پہ اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں بات کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو بطحا کے افق پہ طلوع ہوا، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ نے یہ شان، یہ مقام اگر صحابہ کو دیا ہے، میرے محبوب کی جوتیوں کے صدقے دیا ہے۔ کوئی آدمی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو ایک جملے میں بات کرتا ہوں، وہ میرے ابو بکر سے جڑے، وہ ابو بکر سے جڑ جائے، اسلام سمجھ میں آ جائے، ہر اعتبار سے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ابو بکر ہی وہ عظیم ہستی ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر میں نبی بن گیا ہوں، کوئی حیل و حجت، کوئی کچھ نہیں۔ 38 سال میں آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھا، ساتھ رہنے والا دوست ہے بچپن کے، کوئی بات نہیں پوچھی۔ مزہ تو آیا نا دوستی کا، یاری کا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اہل بیت نبی کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن نے اہل بیت نبی کی ازواج کو کہا، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان نے اہل بیت حضرت علی کو کہا، حضرت فاطمہ کو کہا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو کہا۔ ہم وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، ان کے بغیر بھی ایمان نامکمل، ان کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے۔ اور میں اور بات کہتا ہوں کہ ایک وہ امی ہے جو صرف حسن کی امی، جس کو صرف حضرت حسین امی ہے۔ اہل بیت سمجھو ذرا، آپ کا عنوان اہل بیت بھی ہے نا، یہ حضرت فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور جتنے القابات سے فرمایا کرتے تھے، تو حضور کبھی کہتے ہیں طیبہ، کبھی طاہرہ، کبھی راضیہ، کبھی مزکیہ، کبھی زاکیہ، کبھی عابدہ، کبھی زاہدہ، کبھی جگر کا ٹکڑا، کبھی خاتون جنت۔ حضرت فاطمہ کے لیے فرماتے ہیں ہم سب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن فاطمہ حسن کی امی، حسین کی امی، وہ اس کو بھی مانو جو حسن کی بھی امی، حسین کی بھی امی، عمر کی بھی امی، عثمان کی بھی امی، حضرت علی بھی کہے جس کو امی، اس کو سارے کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں۔ کوئی آدمی اسلام آباد سے چناٹ میں آئے اور مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر، مٹھائی کا، اور رستے میں دوست ملا، وہ کہتا ہے جی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں چھٹی آیا ہوں اپنے گھر۔ یہ کیا ہے؟ یہ مٹھائی لایا ہوں۔ کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے مٹھائی پکڑی اس نے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے گھر والوں کے لیے لایا ہے
اس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے ہیں، بھائی بھی ہیں، سارے ہیں نا، اس میں سب کے سب ہے. کیوں؟ مٹھائی ہے، وہ ایک ایک دانہ سب کو دے گا. اگر وہی